فری میسن ایک خفیہ تنظیم ہے جس کے لوگ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کی علامت میں احرام مصر، ایک آنکھ اور طرح طرح کے دیگر سمبلز بھی ہیں۔ MBS ورلڈ کی سیریز دی مسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ عام طور پر فری میسنز کا سلوگن تو ہیومن رائٹس، ایجوکیشن فار آل اینڈ وومن رائٹس کا ہے، لیکن فری میسنز فیمیلز کو اپنا ممبر تک نہیں بناتے ہیں۔ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ فری میسن 1717 میں انگلینڈ میں وجود میں آئے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کی شروعات ایجپشن سویلائزیشن سے جا کر ملتی ہے۔ 1035 میں کرسچن پوپ نے جب مسلمانوں کے خلاف منظم انداز میں تحریک چلائی، جسے ہم صلیبی جنگ یا ہولی وارز بھی کہتے ہیں، تب نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے ایک گروپ وجود میں آیا جس کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا، اور اس طرح 1096 میں یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس قتل و غارت میں جو لوگ سب سے آگے تھے ان میں نائٹ ٹیمپلرز کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بظاہر تو نائٹ ٹیمپلرز اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ عیسائی نہیں تھے، بلکہ ان کا عقیدہ یہودیوں سے ملتا جلتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اولین مقصد مسلم اور عیسائی دنیا کو آپس میں لڑوانا تھا، اور یہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ مائی ڈیئر فیلوز، یہودیوں کا یہ گروہ جسے نائٹ ٹیمپلرز بھی کہا جاتا ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقار کھونے لگے۔ مجبوراً یہ عیسائی گروہ کا حصہ بن گئے کہ اپنے مقصد کو زندہ رکھ سکے۔ ہی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو مسجد اقصی اور ٹیمپل آف سلیمن پر ان گروہ نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح یہ نائٹ ٹیمپلرز کھل کر سامنے آ گئے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معذلہ ثم معذلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا۔ اسی لیے جب نائٹ ٹیمپلرز کی اصلیت ظاہر ہوئی تو اس کے ایک بڑے حصے کو عیسائیوں نے مار دیا۔ اسی وجہ سے بچے کچے نائٹ ٹیمپلرز نے راہ فرار اختیار کی اور اسکاٹ لینڈ میں جا کر پناہ لی۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ یہ اسکاٹ لینڈ ان دنوں برطانیہ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، جس میں ان نائٹ ٹیمپلرز نے بہت مدد کی، اور بالآخر نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ کے ہیرو بن گئے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر یونائٹڈ کنگڈم بنایا گیا تو یہی نائٹ ٹیمپلرز کا کردار بھی وسیع تر ہو گیا۔ شاہی خاندان کے محلات میں آنا جانا ان کے لیے اب عام سی بات تھی۔ اب وہ وقت آ گیا جسے ہم 1717 کے نام سے جانتے ہیں۔ نائٹ ٹیمپلرز نے اپنے نام بدل کر فری میسنز رکھ لیا۔ اب انہی فری میسنز نے امریکہ کو آزاد کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا، پھر چاہے جارج واشنگٹن ہو یا بینجامن فرینکلن ہو۔ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فری میسنز تھے۔ امریکہ کی آزادی کے دوران یہ پالیسیز بھی طے ہو گئی تھی، اس طرح امریکہ کی پالیسیز کو فری میسنز کنٹرول میں رکھے گا۔ 19ویں صدی میں فری میسنز نے اپنی مرضی کا بینکنگ سسٹم متعارف کرنا چاہا، اور اس کے بیچ میں جو بھی شخص آیا یا امریکی صدر آیا اسے قتل کروا ڈالا۔ مائی ڈیئر فیلوز، اسی طرح انہوں نے اسرائیل کے وجود کے لیے امریکہ اور برطانوی مدد حاصل کر کے اپنا الگ ملک حاصل کیا۔ فری میسنز نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشی نظام کو کنٹرول کر لیا۔ یہ تو سب جانتے ہی ہوں گے کہ 20ویں صدی سے پہلے تک دنیا میں سونا اور چاندی کے سکے ہی کرنسی ہوا کرتے تھے، اور اس سسٹم کو کنٹرول کرنا انتہائی پیچیدہ اور لگ بھگ ناممکن تھا۔ اب اس کا الٹرنیٹیو لایا گیا اور وہ تھا بینکنگ سسٹم۔ پیپر کرنسی کو اسی لیے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کوئی بھی شخص سونا یا چاندی دے کر بینک سے پیپر کرنسی نکلوا سکتا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ دولت کی جگہ پیپر کرنسی نے دنیا میں جگہ بنا لی۔ بینکنگ سسٹم کا ایک اصول ہے کہ جتنا سونا اور چاندی ہوگا اتنی کرنسی پرنٹ کی جا سکے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں تو نوٹ چھاپنے والی تمام مشینز بھی انہی فری میسنز کے پاس تھیں، تو انہوں نے بے تحاشا نوٹ چھاپے اور دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ اسی طرح فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ بنا، جس کو یہی فری میسنز کنٹرول کرنے لگ گئے۔ ظاہر ہے اب جو امریکہ کو کنٹرول کر سکتا ہے وہی اس وقت دنیا کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ US ڈالر اس وقت دنیا کی انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنسی بھی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو US ڈالر پر آپ کو احرام مصر اس بات کی عکاسی کرتے نظر آئے گا کہ US ڈالرز فری میسنز
کا حصہ ہے۔ امریکہ میں تو ایک بھی اہرام مصر یا کوئی پیرامڈ موجود ہی نہیں ہے، تو کرنسی میں اس کا وجود کیسے اور کیوں آیا؟ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بھی انہی کتابیں ہیں، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز میں سے ایک امریکہ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کی معیشت کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھتے آ رہے ہیں۔ فری میسنز کا مقصد نہ صرف معیشت پر قبضہ بلکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دنیا کے وسائل پر قبضہ، پاپولیشن کو کم کرنا، ایک آنکھ والے شخص کی حکومت دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ان کے سمبلز بھی بہت عام سے ہیں، پیرامڈز، اہرام مصر اور ایک آنکھ جیسے کہ بگ باس میں موجود ایک آنکھ اور بہت سے سمبلز ہیں۔ اس کا الٹرنیٹیو بھی مسلمان دنیا کے پاس موجود ہے، جس میں اسلامک بینکنگ سسٹم، آپسی اتحاد اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا شامل ہے۔ مائی ڈیئر فیلوز، MBS ورلڈ کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے پسند کیا یا نہیں؟ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔